الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ باغ جنت کے ہیں بیرے مدح خانے آل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی اے تاجران آل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان
آل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ عزیزان محترم، پیارے بچوں، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، آپ دی شان اقدس ہو انور ہے کہ جس چیز دی نسبت رسول اللہ نال ہو گئی ہے، اللہ نے اس چیز نو بھی طہارت عطا فرمائی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ زمین جتنے بھی سیارے نے تانوں رات نو چمکدے نظر آؤندے انہاں وچ ایک ستارہ زمین بھی، لیکن پوری کائنات وچوں صرف زمین پاک ہے، باقی ستارے پاک نہیں۔ تو زمین بھی اور باقی ستاریاں بھی تخلیق تے رب واحد نے ہی فرمائی ہے، مگر اگر انسان چاند تے چلا جائے یا مریخ تے چلا جائے اور اس نو وضو دی ضرورت ہوئے، او چاند دی مٹی تے ہاتھ لگا کے تیمم نہیں کر سکتا۔ مریخ تے تیمم ممکن نہیں، تیمم فقط اس زمین تے ہی ہو سکتا ہے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ باقی ستارے پاک نہیں، زمین پاک ہے۔ تو سوال ہویا کہ خالق کے سارے دا اللہ ہے، اے کیوں پاک ہے اور وہ پاک نہیں؟ تو رسول اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، جُعِلَتْ لی، اللہ نے اس ساری زمین کو مسجد بنا کر پاک کر دیا ہے۔ یہ زمین میں خصوصیت نہیں، یہ آمینہ کے لال کے قدموں کی برکت سے پاک ہو گئی ہے۔ بیٹا اصل مقصد زور نال بولنا نہیں ہوندا، اصل مقصد ہوندا ہے گل نو میرا بیٹا سمجھ لینا۔ اللہ اپنوں برکت عطا فرمائے۔ آپ بڑی محبت والے اور کتنے خوبصورت بچے ہو جڑے اپنے گھر چھوڑ کے تے مدارس وچ بیٹھے ہو اور اللہ دے دین دے مجاہد بن رہے ہو۔ میں بھی تہاڈی طرح ہی کسے دور وچ پڑھتا رہا جیسے آپ بیٹھے ہو، بلکہ میں انج کہاں گا کہ جتنے خوبصورت ادارے وچ تسی پڑھتے ہو نا، ساڈا اتنا خوبصورت ظاہری اعتبار نال نہیں سی،
جتنی اچھا رہائشی سہولیات تو میسر نے اتنی سن میسر نہیں سی. کھانا تو میں نہیں ویکھیا وہ کمنٹس نہیں کر سکتا. اور خیال میرا یہی ہے کہ تسی کھانا بھی چنگا ہی کھاندے ہونے ہو ساڈے نال. یہ گمان نہیں ہے ویسے کدی اتھوں لنگیا تو تواڈے نال رل کے کھاواں گا پھر مزید کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کیسا کھانا کھاندے ہو. ویسے تواڈے چہرے ویکھ کے یہی لگتا ہے کہ واہ واہ اچھا کھاندے ہو ماشاءاللہ. وہ لوگ جو تانوں کھانا کھلا رہے ہیں توانے سہولیات پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دے گھراں نوں آباد فرمائے. وہ سرمایہ اہل سنت نے اصل وہ دین دا کام کر رہے ہیں. لوگ جو سپاہی اور مجاہد تیار کرنا واسطے فنڈنگ کر رہے ہیں عطیات نذرانے ہدیے وہ پیش کر دیں. وہ لوگ قابل تعریف اور قابل تقلید قابل تحسین ہیں. وہ لوگ جو ایسے خوبصورت ادارے چلا رہے ہیں. میں نہیں پتہ کون چلا رہے ہیں لیکن جڑے بھی چلا رہے ہیں کام جو چنگا کر رہے ہیں تو انداز دینی چاہیے. عزیزم و محترم گرامی قدر دوستو، علم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ آسان نہیں ہوتی. وجہ ہے کہ شیطان عالم بنن والے بندے دے راستے وچ بڑیاں رکاوٹاں پیدا کرتا ہے کہ اگر اے سدھر گیا تو بہت سارے سدھارے گا. لہذا اس نو راستے تو ہٹاؤ. مختلف خیال ذہن اور پیدا کرتا ہے شیطان کہ تو اے مولوی بن کے کی کرنا ہے، تو فلانا کام کر لے، مدرسے چو نکل جا، اتنے بڑی قید ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں وغیرہ وغیرہ. مگر جو ڈٹے رہندے نے اور پڑھتے رہندے نے انہوں نے اللہ کریم کامیابیاں عطا فرمائے. میں جدو پہلے دن مدرسہ وچ گیا سا نا داخل ہویا سا مطلب اے بچے جڑے بیٹھے دو میں انہاں دی عمر دا اے دو بیٹھے اس عمر تو میں جدو گیا تے او دال پکی سی مدرسے وچ وہ میرے سامنے رکھی تے میں وہ کھائی. تو میں آکھیا پہلے لقمے تے کہ ساتھیاں نو کہ اے کیویں کھاندے ہو یار، اے تے کوئی کھان والی گل ہی کوئی. انہوں نے کہا 4 دن رہو تانوں پتہ لگ جائے گا کیویں کھائی. لیکن میرے سارے ساتھیاں نے کمنٹ سے ہی پاس کیتے سن کہ اے شاہ ہوری اس مدرسے نہیں رہ سکتے کیونکہ شاواں دا ماحول اور ہوندا ہے تے مدرسے دا ماحول فقیرانہ ہوندا ہے. شاواں دا تے فقیری دا کیڑا جوڑ ہے. انہوں نے کہا نہیں رہ سکتا چلا جائے گا. میں مطلب گھبرایا تھوڑا پہلے ایام وچ دل گھبرایا کہ چلا جاؤں مگر دل میں شوق سی دین پڑھن دا تو میں ڈٹیا رہا. پھر وہ وقت آیا کہ جڑے میرے استاد نے انہاں میرے سر تے ہے جی میں تساں پگ بننی ہے انج مجمع وچ پگ بننی دستار فضیلت اور میں نے فرمایا کہ جا ہوں تو واز کرنے جو کا ہو گئے کرتا. تو اس دی برکات نو اس دین پڑھن دی برکات نو میں اپنی زندگی دے اندر محسوس کرنا. اب انہوں سمجھ آئی. تو دین دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک آپ نو سمجھانا آستے عرض کر رہے ہیں کہ شیطان بعد اوقات یہ بس بسا ڈالتا ہے کہ انہوں نے کی ملنا ہے. اے مولوی بن گئے تو انہوں نے کی ملے گا.
بھائی صاحب حضور دے دین دی جنی اچھی نوکری کرو گے اللہ انی ترقی عطا فرمائے. راستے تو ہٹنا نہیں چاہیے، عقیدہ اہل سنت تے پکیا رہنا چاہیے. جو جتنی محنت نال پڑھے گا اور جتنی محنت نال دین دی نوکری کرے گا اللہ اتنے ہی اس نو رنگ لائے گا. ایک گل میری لکھ لینا، غلط ہوئے تو میں مر گیا ہوا میری قبر تے آگے دسیا جے ہونجے گل کرنا ہے بڑی محنت کی ہے کچھ نہیں ہوئی. بھائی صاحب اے ہو ہی نہیں سکتا حضور دے دین دی بندہ نوکری کرے تے مدینے شریف والے انہوں رنگ نہ لانا نہیں ممکن. رنگ لگ جاندے میرے بیٹے اللہ بڑیاں برکتاں دے دیں. ٹھیک ہے پڑھو گے نا، شیطان گمراہ کرے گا تو تسی ڈٹے رہو گے نا. گڈ ماشاءاللہ اللہ پاک تو خیر عطا کرے اور برکت نصیب فرمائے. تو عرض کر رہا سکے ساری زمین پاک ہے. اللہ فرما دیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر پانی نہ ملے تو مٹی تے ہاتھ لگا کے تے تیمم کر لو، اللہ تعالیٰ تو انو ستھریاں کر دے گا. کیسے ہو جانے میں تو بڑی بارش سی تسی کیویں نکل آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ میرے ساتھ میں دیکھے بیٹھے اللہ برکت. عزیز من و گرامی قدر حضرات، رسول اللہ دے جو قدمہ نال مٹی لگ جائے، رسول اللہ دے قدمین شریفین نال جو مٹی. اچھا میں ایک آپ نو گل دس لواں، اے جڑا میں اینج بیٹھا نا اے نہ محسوس اے اینج کیوں بیٹھے نے. ڈاکٹر میں شوگر دا مریض ہاں تے ڈاکٹر آندا ہے زیادہ دیر پیر لٹکا کے نہ بیٹھیا کرو کہ خون دی روانی چ پرابلم ہوندی ہے اور انگلیاں درد ہوندی ہے. تو ڈاکٹر کہندا ہے زیادہ دیر لٹکا کے تھلے پیر نہ بویا کرو. تسی اس چیز نو محسوس تے نہ کریا کرو. جس لئے بندہ طالب علم ہوندا ہے اوندا فتوی لان تے بڑا دل کردا ہے. پھر اس تو میں ہے چلو میں اپنے بچیاں نو دس دیاں کہ بیٹا جی ہے وجہ ہے کہ میں اتے کیتے ہیں. جی تو عزیزم و محترم حضرات، جو جڑا بچہ سمجھ لوے اس نو میں داد دیاں گا کہ بھئی کمال ہے، اس نے بڑا اچھی بات سمجھا کہ جو مٹی رسول اللہ دے قدمہ نال مس ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو طہارت عطا فرما دے اور پاکیزگی عطا کر دیں. ایک واری حضور نے قدم زمین تے لایا ہے تو اللہ ساری زمین مشرق مغرب شمال تو جنوب تک ساری مسجد نو زمین نو اللہ مسجد بنا کے پاک کر دے. آپ جتھے مرضی کرے نماز پڑھو. پہلیاں 70 امتانوں 69 امتانوں یہ سہولت میسر نہیں. یہ حضور دی امت نو سہولت ہے کہ جتھے مرضی نماز پڑھ لو. اور اس دی وجہ کی ہے؟ یہ دی وجہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ نو خصوصیت عطا فرمائیے. حضور میرے اتنے پاک سن یا آپ نے قدم رکھے ہے تو اللہ ساری دھرتی پاک فرما. آپ دی توجہ ہے جی؟ آپ حضرات نو یہ جملہ ان یاد رہنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے کہ اگر اتنی بڑی زمین میرے حضور دے قدمہ نال لگ جائے اللہ زمین نو پاک کر دیندہ ہے. 1400 سال تو ابو بکر صدیق مصطفیٰ دے سینے نال لگ کے ستے کتنے پاک ہوئے ہوئے. ارے بھائی صاحب آپ نے مسئلہ سمجھ آیا؟ سنیے اگر کوئی حضور نال لگ جائے تو او ستھرا ہوندہ ہے.
آل لگیاں نہیں بندی. کیا کسی نہ لگیاں کوئی آل بن سکتا ہے؟ آل لگیاں نہیں بندی. آل ہو دیئے جڑی خون اچھو پیدا ہوئے، جڑے نال لگیں جے او اتنے پاک نہیں تھے، جڑے حضور وچو پیدا ہوئے نے وہ حسن تے حسین تے زہرا کتنے پاک ہوئے. عزیز من، حضور بھی پاک نے، حضور دے صحابہ بھی پاک نے، حضور دی آل بھی پاک ہے، حضور دا قرآن بھی پاک ہے، میرے نبی پاک دا گھر بھی پاک ہے، میرے نبی پاک دے گھر والے بھی پاک نے، میرے نبی پاک دے گھر والیاں حضور دیاں بیویاں بھی پاک نے. اپنے معاشرے وچ نظر ماریا کرو. خیر تو میں انہیں مثال نہیں دینا کیونکہ تواڈیاں بچیاں نہیں ہیں جو شادیاں نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہر انسان دا گھر شروع ہی بیوی تو ہوتا ہے. بیوی نہ ہوئے تے گھر نہیں ہوندا، بیوی نہ ہوئے تے دیاں نہیں ہوندیاں، بیوی نہ ہوئے تے پتر نہیں ہوندے. اے سارا کچھ بندا ہی تاں ہے جدو گھر وچ بیوی ہوندی. اس واسطے اللہ دے قرآن نے ہر انسان نو اے سبق دین واسطے قرآن اس نو بیان کر دیتا ہے کہ بیوی بندے دی اہل بیت ہوندی ہے. آپ دی توجہ ہے اس مسئلے میں؟ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نے. حضرت سارہ عمر انہوں نے 100 سال تو زیادہ ہے، 99 سال تو زیادہ عمر سی حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت سارہ دی اس تو بھی زیادہ سی. جدو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ نو حضرت اسحاق دی بشارت عطا فرمایا، بتے نو اللہ پتر دے گا. جدو حضرت سارہ نے سنیا بڑھیا ہوندیا میں پتر ملے گا، فسکت وجہہا، انہاں خوشی اور تعجب تو اپنے چہرے متھے تے ہاتھ ماریا. فسکت وجہہا. اچھا کسے نو اگر خوش خبری ملے پتر دین دی اور وہ بھی اتنے بڑھاپے وچتے وہ عورت غم کرے گی کہ خوشی کرے گی؟ عورت خوشی کرے گی، لیکن ساڑھے ساتھ ہی اس نو بھی ماتم دی دلیل بنا لیں گے، مگر اپنی اپنی مرضی. عزیزم آپ دی خدمت میں جرد ہے. فسکت وجہہا قالت انی عجوز عقیم. حضرت سارہ نے کہا یا اللہ میں نے پتر ملے گا، میں تو بوڑھی اور ماں جاؤں. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا ہے اور آپ دی زوجہ نے مسئلہ سمجھایا ہے. عزیزان من، اللہ تعالیٰ دا قرآن گواہ فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم وآل البیت اہل البیت انہو حمید مجید. اللہ فرمایا اتعجبین من امر اللہ، اے سارہ تو اللہ کی امر پر تعجب کرتی ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم واہل البیت، اللہ نے تم پر اور تمہاری اہل بیت پر رحمت فرمانے کا مصمم ارادہ کر لیا. اللہ رحمت فرما دیتی ہے تواڈے.
برکت کر دیتی، کیونکہ پتر ہونا رحمت اور برکت ہے، اور تعجب دی جا بھی نہیں، کجا غم کرنے دی جا۔ اللہ تے تعجب نو بھی قبول نہیں کیتا، غم نو کدے قبول کر سکتے سر میرے رب؟ آپ دی سمجھ بات آگی بھائی صاحب؟ اہل بیت وچ بیوی داخل ہے، بلکہ بیوی سے دی اہلیہ گھر والی تو رسول اللہ دیاں 9 بیویاں سن، 9 ازواج مطہرات سن رسول اللہ دیاں جدوں حضور دا وصال ہویا، اور حضور دیاں ساریاں بیویاں حضور دی اہل بیت، حضور دی تمام بیٹیاں حضور دی اہل بیت نے، حضور دی تمام بیویاں حضور دی اہل بیت نے، حضور دے سارے بیٹے حضور دی اہل بیت نے، حضرت فاطمہ اہل بیت نے، حضرت فاطمہ دے پتر حسن حسین، انہاں دی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب ام کلثوم، سارے دے سارے میرے نبی پاک دی اہل بیت۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ حضور دی ساری اہل بیت دے بارے ساڈا سنیہ دا عقیدہ ہے کہ حضور دی ساری اہل بیت دی پاک۔ حضور تشریف فرما سن، ایک عورت آئی، اس نے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ اگر عورت خواب دیکھے تو غسل کرے گی؟ آپ نے مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ خواب دیکھے، خواب دی حالت جو غسل فرض ہو جائے، اگر عورت خواب دیکھے تو غسل کرے گی؟ رسول اللہ فرمایا کرے گی۔ حضرت ام سلمہ کول تشریف فرما سن حضور دے، حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ سانو تے ایسا خواب کدی نہیں آیا۔ فرمایا ام سلمہ تو نبی دی بیوی ہے، شیطان دی مجال ہی نہیں کہ مصطفیٰ کریم دیاں بیویاں دے نزدیک آ سکتا۔ حضرت آپ نے مسئلہ سمجھایا میرے بچوں؟ حضور دی ساری اہل بیت پاک ہے، لہذا اہل اسلام اہل سنت حضور دی ساری اہل بیت دا احترام کرنے والا، حضور دی ساری اہل بیت نال محبت کرنے والا، حضور دی ساری اہل بیت نال پیار کرنے والا، اور نہ حضور دیاں بیویاں دے گستاخ نے، نہ حضور دے بیٹیاں دے گستاخ نے، نہ رسول اللہ دے داماد دے گستاخ نے، نہ رسول اللہ دے نواسیاں دے۔ خواجہ حسن رضا بریلوی اعلیٰ حضرت دے برادر اصغر بڑا خوبصورت جملہ دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت۔ اور میرے والا حضرت بھائی فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی۔ میرے بچوں زیادہ زور نال سبحان اللہ نہ کو انجے تھک جاؤ گے، اے زور بھی تے پڑھن لگیاں لا لیا جائے، تھوڑا تھوڑا آن دے رہو، برکت تو حاصل ہوندی جائے گی۔ پیار نال بچے ہو تندے میں طالب علمانہ بڑی محبت کرنا،
جو بچے دین پڑھتے ہیں میں انہاں نال اپنے دل وچ انہاں دی محبت نو محسوس کرتا میں سمجھنا دنیا اتے اگر کسے چلدے پھردے درویش ویکھنے ہو او مدارس دے طلباء نو دیکھیا کرے شرارتی ہوندے نے مگر درویش ہوندے شرارت کرنا بچیاں دا حق ہوندا ہے بچہ اور بندر اگر صحت مند ہون تے ایدی علامت ہی ہوندی ہے کہ شرارت کرن اگر بچہ اور بندر شرارت نہ کرن تے سمجھو انہاں کوئی پرابلم ہے تخریب کاری نہیں کرنی چاہیے تے شرارت چھوٹی موٹی میرے بچیاں اجازت ہوندی ہے کر سکتے ٹھیک ہے نا بچہ ماشاءاللہ عزیزم حضور دی ازواج مطہرات وی رسول اللہ دی اہل بیت حضور دیاں بیویاں بھی حضور دی اہل بیت میں اس مسئلے نو اس واسطے آپ دے سامنے عرض کیتا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ آپ دے بارے لوگ بڑی خرافات بکدے نے تو اس اعتبار نال عرض کر رہے ہیں کہ حضرت مولا علی سرکار میرے محبوب نبی سرکار دے داماد اور حضرت عمر اور ابو بکر میرے نبی پاک دے سسر مسجد میں جلوہ گر سن صحابہ بھی موجود سن تو رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر تیرا عائشہ دے عمر تیرا عائشہ دے بارے کی عمر تیرا عائشہ دے بارے کی عقید ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ دے جسم سے مکھی نہیں بیٹھ دی تھی حضور دے جسم سے مکھی نہیں سی بیٹھ دی توجہ ہے آپ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں اتنے بڑی سید زادے اور محدث نے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بڑی علمی شخصیت سنشا سے اعلیٰ حضرت مائناز شاگرد سید نعیم الدین مراد آبادی مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ یہ اپنے دور دے اقابرین نے اہل سنت شاہ صاحب فرما دیں کہ حضور نے پوچھا تو اب عمر عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ دے جسم سے مکھی نہیں بیٹھ دیتی حالانکہ مکھی پلید نہیں اگر پانی گر جائے تو حکم ہے کہ ڈبو کے کٹ دے اور پانی پی لو دا مطلب ہے اللہ پاک نہیں لیکن چونکہ مکھی احتیاط نہیں کرتی اس جگہ تے بھی بیٹھ جاندی ہے جتھے نہیں بیٹھنا تو غیر محتاط ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس چیز نو جڑی محتاط نہ ہوئے اپنے محبوب دے قریب نہیں جان دیتا آپ نو سمجھ آگئی جناب آپ دے قریب نہ جائے مکھی اللہ تعالیٰ نو گوارا نہیں کہ پلیتی تے بیٹھنے والی مکھی میرے نبی دے جسم اطہر تے بیٹھے کیا میرے حضور دی نظافت اور لطافت اور طہارت اور پاکیزگی ہے میرے اعلیٰ حضرت عظیم الانگج آپ فرما دینے جس کے جسم اطہر پہ بیٹھی نہ مکھی کبھی اس جسم کی نظافت پھیلا سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں اہل اسلام مادران شفیق
بانوان طہارت پہ عزیزان من رسول اللہ دی بارگاہ وچ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ جس اللہ نو اے منظور نہیں کہ مکھی آپ دے وجود دے قریب جائے سونیا اللہ نو عورت تیرے گھر کی میں گوارا کر سکتی ہے جڑی عیباں والی عورت ہوئے آپ کو سمجھ آئی میرے بچوں کہ جس اللہ نو مکھی آپ دے قریب گوارا نہیں کوئی غلط عورت آپ دے گھر کی میں آ سکتی ہے سونیا تو ہی پا کے تیرے گھر والیاں بیویاں بھی ساریاں پا آپ نے فرمایا عثمان ذوالنورین تیرا کی عقیدہ ہے عائشہ دے بارے عائشہ میری بیوی دے بارے تو کی خیال رکھنا عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ دے جسم دا سایہ نہیں بنایا اللہ نے آپ دا جسم دا سایہ نہیں بنایا کہ نال چل دیاں کسے دا پیر آپ دے سائے تے نہ آ جائے اللہ نو اے بھی گوارا نہیں کہ کسے دا پیر مصطفیٰ دے سائے تے آ جائے جس رب نو محبوبہ تیرے سائے میں چیب گوارا نہیں اس رب نو تیری بیوی چیب کی میں گوارا ہو مولا علی تشریف فرما سکتے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا علی تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے عائشہ میری بیوی ایک ایسی عورت تیرا کی عقیدہ عائشہ دے بارے چونکہ ایسی تے علی دے ملنگا علی دے نوکرہ مولا علی دے منن والے آسا دے سائیاں تو پوچھ کے ٹرنا نا کہ بھائی ساڈا کی عقیدہ ہے حضرت مولا علی سرکار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک باری میں آپ دے پیچھے نماز پڑھ رہا سا اللہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا سا اور آپ نماز پڑھا رہے سا تو سائن نماز پڑھ دیا آپ نے نالین شریف پائی سی نالین سمجھ دیو نا پاجی نالین سمجھ دیو نا حضور نماز پڑھن لگیا نالین شریف پائی سی ادھی نماز پڑھ کے حضور نے نالین لا کے سائیڈ تے رکھ دی تھی باقی نماز بغیر نالین تو پڑھائی تو مولا علی عرض کی تھی یا رسول اللہ اے ادھی نماز پا کے پڑھائی جیتی ادھی لا کے ادھی کی وجہ ہے تو سرکار نے فرمایا میری جتی نال نالین نال جون دا خون لگا سی کہ اللہ فرمایا وہی کیتی ہے سونیا اپنے قدمہ چو نالین شریف اتار دیو اے دے نال جون دے خون جتنی پلیدی لگ گئی ہے اللہ نو او نالین او جتی تو اٹے قدمہ چوارا نہیں جیدے نال جون دے خون دی نپاکی لگی ہوئے مولا علی القدر یا رسول اللہ میرا تے اودو دائے عقیدہ بن گیا ہے جس رب نو تواڈیاں قدمہ اچ اینی پلیتی علی جتی وارا نہیں کھاندی اس رب نو تواڈے نکاح اچ عیباں والی عورت کی میں وارا کھا سکتی ارے میرے بچوں مجھے بات دی سمجھ آئی کہ نا میرے حضور نال جڑا چمڑا لگ جائے بھائی آؤ چمڑا بے مثل سے بے مثال ہو جاندہ ہے جنہ بی بیاں دا نکاح ہویا وہ کتنیاں بے مثال وہ لوگ اپنے ایمان دی فکر کرن جڑے رسول نال نسبت رکھن والیاں چیزاں دے بارے غلط عقیدہ رکھ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے ادبا نہیں خبر ادب دی دیو گئے ادبا تو واجے پوجڑیاں مٹی دے بھانڈے او کدی نہ تھی بڑے کدی تو کھیڑے آئے او کدی نہ تھی بڑے راجے
نصیب عزیزم میرے بچوں میرے ساتھیوں ساؤنڈ والے نے کچھ نہ کھو کچھ شور آ رہا ہے مطلب جنریٹر دا اس وجہ تو پرابلم ہوندی ہے وہ ساؤنڈ دا کھڑکا بھی تو سارا بچے ہی پہ آؤندا ہے نا کچھ میں کوشش کرنا تھوڑا جہا ہولی بولتا رہا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے آ جاؤ بابا جی آ جاؤ لوگ تو ذرا جڑی آئی کھولے ہونا ہے نہ لیا آؤ اسی ذرا ہولی ہولی کر لینے پر سنگیاں جڑی گل ہولی سمجھ آؤ دو بابے رنج نہیں کرنے ساڑی خیر ایکو تمنے مولویاں سواد نہیں آؤندا تے جے ایکو ہوئے تے توان سواد نہیں آؤندا اللہ ہون وچلے سن شدہ ساؤنڈ والا کی کرے ہاں اسی گزارا کر لینے عزیزم و محترم حضرات رسول اللہ دیاں بیویاں بھی پاک نے رسول اللہ دا شہر بھی پاک ہے رسول اللہ دی آل بھی پاک ہے حضرت امام حسن مجتبہ آپ تشریف فرما سن حضور بیٹھے سن کھجوراں صدقے دیاں سامنے پئیاں سن حضور دی آل اتنی پاک آج بھی آل رسول نو صدقہ نہیں لگتا سرکار تشریف فرما سن تو امام حسن تشریف لائے آپ نے کھجوراں دی ٹوکری چو ایک کھجور اٹھا کے منہ چپا لے رسول اللہ نے منہ کھول کے اپنی انگل نال کھجور امام حسن دے منہ چو کڑ لے تو فرمایا بیٹا ہم آل محمد ہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے کوئی بندہ اس وجہ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور ناڑے گل کر سکتا ہے کہ تسی امام حسن نو کھجور کیوں نہیں کھان دیتی ارے مولی صاحب بھائی صاحب ہے جملہ میرا لکھ لینا حضور نال کوئی ناراض ہو سکتا ہے کہ تسی کھجور کیوں نہیں دیتی حسن پاک کیوں نہیں دیتی کیونکہ صدقہ ہے بھائی جویں رسول اللہ نے امام حسن نو صدقے دی کھجور نہیں دیتی ایویں ابو بکر صدیق نے سیدہ زہرا نو صدقے دیاں کھجوراں نہیں دیتیاں نہ حضور نال ناراض ہونا چاہیے نہ رسول اللہ دے وزیر نال ناراض ہونا کیونکہ باغ صدقہ ہے اور صدقہ آل محمد حرام ہے رسول اللہ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء الی نورث ما ترکناہ صدقہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے ہماری وراثت مال نہیں ہماری وراثت علم ہوتا ہے تو صدقہ حضور دی آل نو جائز ہے نہیں میرے بچوں آپ وارث علوم مصطفیٰ وارث وراثت انبیاء حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگو تسی بازار مشغول اور مسجد رسول اللہ دی وراثت تقسیم ہو لوگ دوڑ کے آئے تو دیکھے ایک عالم بیان کر رہے اور لوگ بیٹھ کے سن رہے حضرت ہے کہ اسی تے کیا سی وراثت تقسیم ہو رہی فرمایا رسول اللہ دی وراثت علم ہی ہے تو عالم بیان کر رہے وراثت تقسیم ہو رہی سو عزیزان من آل نبی دے بارے اپنا عقیدہ او رکھنا جو میرے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور عزیزان محترم میرے امام حسن اور حضرت امام حسین بی بی فاطمہ زہرہ پاک ان دیاں بہنہ ان حضرت علی پاک دے بھائی اہل السنہ سارے نال محبت اور احترام دا تعلق رکھ دیں اللہ سانو آل رسول دا غلام بنائے وما علینا الا البلاغ